علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا نہیں کیونکہ آپ سے منسوخ ثابت نہیں، اور منسوخ میں بھی میرے فریق مخالف نے باقاعدہ محل متعین کیے ہیں کہ ہم رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے وقت نہ کرنا، چونکہ پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کیا، منسوخ ہونا بعد میں چھوڑ دینا ثابت کریں گے۔ اب ایک حدیث ایسی پڑھیں گے، حدیث صحیح ہو مرفوع ہو جس میں یہ صراحت ہو کہ احناف جو 2 رفع یدین ایک دن میں کرتے ہیں، ایک شروع نماز میں اور ایک وتروں کے اندر ہر روز 2 رفع یدین کرتے ہیں، اور 3 کی یہ نفی کرتے ہیں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں۔ لہذا ایک ایسی صحیح حدیث پڑھیے گا جس میں 2 رفع یدین جو آپ جن پہ آپ کا عمل ہے اس کا اثبات ہو، اور 3 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں آپ نے منع کر دیا۔ اب میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش کروں گا۔ میرے مجمد مقابل جو دیوبندی حضرات کی طرف سے جو تحریر لکھ کے اہل حدیث کے اوپر دی گئی، دعویٰ ہمارا تھا، لکھا دیوبندیوں نے، ٹھیک ہے جی، شور نہ کرے بھائی، دعویٰ اہل حدیث کا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے لکھ کے ہمارے بھائیوں سے سائن کروایا۔ وہ الگ بات ہے کہ ماسٹر امین قادری صاحب کے بقول یہ کافروں کا طریقہ ہے یا مرزا قادیانی کی سنت ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا۔ بہرحال یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے صحیح بخاری، یہ وہ صحیح بخاری ہے جس کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ قد اتفق الائمۃ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ وہ بخاری شریف ہے جس کے بارے میں فیض الباری کے اندر انور شاہ کاشمیری صاحب نے لکھا، دیوبند کے بہت بڑے اکابر ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 حنفیوں نے حالت بیداری میں بخاری شریف پڑھی ہے۔ یہ وہ بخاری شریف ہے، یہ وہ بخاری شریف ہے۔ اب میں جس صحابی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ہماری تحریر نے جو ہمارے اوپر لکھ کے دی گئی، دعویٰ تو ہمارا تھا، حق ہمیں چاہیے تھا، لیکن پتا تھا کہ اہل حدیث کا مقابلہ ان سے ممکن نہیں، اس لیے اپنے پاس سے شروط و قیود لکھ کے تحریر دی۔ اور کیا لکھا؟ آخری ایام۔ لو آخر کی وضاحت پہلے کروں گا تاکہ بات تحریر کے مطابق ہو۔ یہ صحیح بخاری سے آخری بات کروں گا۔ یہ صحیح بخاری باب الثمر باللیل، یہ جو ہے حدیث کی کتاب ہے، باب ہے رات کو باتیں، علمی باتیں کرنے کا بیان۔ صحابی کا نام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ان عبداللہ بن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں نماز عشاء پڑھائی۔ معلوم ہوا کہ آخری ایام تک یہ صحابی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے والا۔ صحیح بخاری ہے، باب الثمر، یہ حدیث ہے باب الثمر بالعلم، صحیح بخاری صفحہ 22 ہے۔ اور اب صبر کرو مولوی صاحب، ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جی اب آگے چلیے، ابھی پریشان ہو گیا، اشارے شروع ہو گئے ہیں جی۔ یہ میرے ہاتھ میں صحابی جو آخری عمر کا صحابی ہے، آخری ایام تک کیا بیان کرتے ہیں؟ امام بخاری نے باب قائم کیا رفع یدین بیان کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ زمن کی بیہ اذا قطع الصلاۃ، آخری عمر کا صحابی کہتا ہے نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رفع یدین کیا کرتے تھے، وہ جو ہے واذا کبر للرکوع، جب رکوع کے اللہ اکبر رفع یدین کیا کرتے تھے، واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذالک، اور تب بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتاتا چلو جاؤں، لائیے جی سنن نسائی میرے ہاتھ میں دیجئے۔ اب یہ بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، پہلے میں نے پڑھی اپنے دعوے کے پہلے حصے کے مطابق 3 مقام پہ، یہ اسی آخری عمر کے صحابی سے 4 مقام بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے سنن نسائی ہے، کتاب السہل ہے، باب رفع الیدین للقیام الی الرکعتین الاخریین حذو المنکبین، اس حدیث میں ہے اخبر محمد بن اعلی السمعانی حدثنا معتمر قال سمعت عبید اللہ وابن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ، آخری زندگی کا صحابی ہے، آخری عمر کا۔ کیا کہتا ہے؟ انہ کان یرفع یدیہ، نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں آپ معاشروں کی طرف فائدہ کرتے تھے، اذا دخل فی الصلاۃ واذا اراد ان یرکع، جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع یدین کرتے تھے، واذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے تھے، واذا قام رکعتین یرفع یدیہ کذالک حذاء المنکبین، 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے۔ آخری عمر کا صحابی ہے، دعوے کے 2 حصے ہیں، دونوں کی دلیل پڑی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں، یہ نہیں جی وہ 2 حدیث جی، یہ میرے ہاتھ کے اندر حدیث سراج ہے، اور ذرا توجہ سے حدیث سنیے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، پھر اس کا آگے بیٹا
عبداللہ بن عمر کا بیٹا سالم رضی اللہ عنہ ہے، یہ تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے جو نبی کی وفات کے بعد ہوتا صحابی کا شاگرد ہوتا ہے، بیٹا بھی ہے صحابی کا شاگرد بھی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ رأیت سالمہ، سلیمان شیبانی کہتے ہیں میں نے سالم بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر کے پوتے کو اور صحابی رسول عبداللہ بن عمر کے بیٹے کو دیکھا، تابعی عمل کر رہا ہے، کیا کہتا ہے میں یافتہ تھا صلاۃ رفع یدیہ، نماز شروع کرتا رفع الیدین کرتے، فلما رکع رفع یدیہ، رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، فلما رفع رأسہ، جب سر اپنا سر اٹھاتے رفع یدیہ، رکوع سے اٹھتے بھی رفع الیدین کرتے۔ میں نے رسول کہتے ہیں سلیمان شیبانی، میں نے پوچھا سالم تم نماز میں رفع الیدین کرتے ہو؟ کہا فسألتہ قال رأیت ابی یفعل، میرے ابا جی عبداللہ بن عمر صحابی رسول کرتے تھے۔ اچھا میں نے کہا فقال، صحابی نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے کائنات کے امام کو دیکھا وہ کرتے تھے۔ اور یارو اگر میرے نبی نے چوری ہوتی عبداللہ بن عمر نہ کرتے، عبداللہ بن عمر نے چوری ہوتی، تابعی نہ کرتا، معلوم ہوا میرے نبی نے بھی کی، نبی کو دیکھ کے صحابی نے کی، صحابی کی کو تابعی نے کی، اور ان کو دیکھ کے آج کے وہابی نے کی۔ اب صحابی دے دیتا ہوں، حوصلہ تو کیجئے، یہ نہیں چھوڑنا۔ یہ دلیل الخصم بما هو قائلہ، قرآن کے اصولوں سے ثابت کیا۔ یہ آپ کے ماسٹر امین اکاڑوی صاحب ہیں، اب تو آپ نے مان لیا کہ بیچارے کم علم تھے، بہرحال لکھتے ہیں طالب الرحمان صاحب کی عزت بھی بری ہے۔ کہتے ہیں جب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہہ رہا ہے، صحابی نبی کی وفات کے بعد یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی رسول اللہ کی نماز کو بتاتا ہوں، نبی کا طریقہ بتا رہا ہے، کب؟ نبی کی وفات کے بعد۔ تابعی نے کیا، کہتے میں نے اپنے باپ کو دیکھا، اب تابعی دیکھ رہا صحابی کو، تابعی نبی کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ کہتے تو کیا وہ پہلے زمانے کی بات بتائے گا یا آپ کا آخری عمل بتائے گا جو منسوخ نہ ہوا ہو؟ جو منسوخ نہ ہو۔ الحمدللہ اہل حدیث عالم دین نے جی نہیں صبر، اہل حدیث عالم نے اللہ کے فضل سے اپنا پورا دعوے کے مطابق صحابی کا آخری عمر والا ہونا، پھر اس کا اپنے دعوے کے دونوں جزوں کے مطابق 3 مقام بھی 4 مقام بھی، پھر مسلسل بالعمل بھی کہ پیارے پیغمبر نے کیا، پیارے پیغمبر کو دیکھ کے صحابی رسول نے کیا، صحابی رسول کو دیکھ کے تابعی نے کیا۔ یارو میرے نبی نے چھوڑا ہوتا صحابی نہ کرتا، صحابی نے چھوڑا ہوتا تابعی نہ کرتا، تابعی بھی نہ کرتا۔ یہ کتابیں حدیث سراج اور بخاری بخاری آپ کے پاس نہیں ہے یار؟ صفحہ وہ دے دیں نا، صفحہ 22 ہے یار، میرے پاس ایڈیشن اور ہے۔ ابھی میں بات یہ ہے آپ کتاب چاہیے ہم دیں گے، ہمیں چاہیے آپ دے دیں، لیکن جب گفتگو مکمل ہو جائے نا پھر درمیان میں خلجان پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بخاری مانگی ہے، یہ بخاری آپ کے پاس آ رہی ہے، صفحہ 22 نکال کے دیا میں نے، اور یہ حدیث السراج بھی آ رہی ہے۔ خاموش میں بھی خاموش سنیں آصف صاحب بڑے اچھے طریقے سے سنیے گا، صبر کریں، اچھے طریقے سے جواب آئے گا۔ چپ ہو جائیں، خاموش رہو، ٹائم شروع لا یا نہیں گلا کرتے بولا کے دیکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جس موضوع پر ہم نے مناظرہ کرنا ہے، وہ ہے رفع الیدین کا موضوع۔ رفع الیدین کے بارے میں ہمارے مد مقابل نے کیا دعویٰ لکھ کر دیا تھا، وہ یہاں تحریر کیا ہوا دعویٰ، اسی پر آج بات ہونی ہے۔ جو دعویٰ تحریر ہو چکا ہے اس پر آج بات ہونی ہے۔ مولانا یہ کہنے کی ضرورت نہیں میرا دعویٰ لکھ لیجیے، وہ دعویٰ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ یہ لکھا ہوا ہے کہ رکوع جاتے وقت
رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرنا اور اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر کہیں بھی رفع یدین نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام یعنی کہ وفات تک رفع یدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت کرے گا۔ اس دعوے کے اندر تین باتیں ہیں، اس دعوے کے اندر تین باتیں ہیں، اس کو بغور سنیے۔ پہلی بات، رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرنا، ایک منٹ، پہلی بات رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرنا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا اور تکبیر تحریمہ کا رفع یدین وہ بھی ہے، لیکن یہاں نہیں لکھا ہے نا، یہ چار رفع یدین کرنے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ ان کے علاوہ باقی مقام پر رفع یدین نہیں کرنا۔ تیسری بات کہ وفات تک کرنا۔ تین باتیں تھی دعوے کے اندر۔ موصوف نے تو اپنا پورا دعویٰ شاید غور سے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تاکہ اس کے مطابق دلیل دینی ہی نہ پڑے۔ آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر پہلی بات کو آپ نے صرف اٹھایا ہے کہ میں وفات کے وقت یہ رفع یدین کرنا دکھاتا ہوں، حالانکہ یہ بات جھوٹ تھی۔ جس حدیث میں یہ ہے کہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عشاء فی آخری حیاتی ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ہمیں اپنی آخری زندگی میں پڑھائی، موصوف وہاں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں، وہاں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے، اور آپ نے جھوٹ بولا کہ میں وفات کے وقت رفع یدین دکھا رہا ہوں۔ جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں اس حدیث کے اندر وفات کے وقت کا ذکر نہیں ہے، اور جو جس حدیث میں آخری حیات کا ذکر ہے وہاں مولانا رفع یدین کا ذکر ہی نہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کھڑے ہوئے؟ ایک بات۔ دوسری بات کو تو جناب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا کہ اس کے علاوہ نہیں کرنا، وہ تو دکھائے نہیں۔ چار مقامات پہ کرنا، اس میں ایک جھوٹ ساتھ بول دیا بخاری کے حوالے سے کہ آخری زندگی میں دکھا رہا ہوں، حالانکہ آخری زندگی کا وہاں کوئی ذکر ہے نہیں، وہ جھوٹ بولا۔ یہ دیکھ لیں میری بات میں بات ہو رہی ہے، کیوں بول رہے ہیں؟ میری بات ہے، آپ یار ایک میزبان ہے ایک عام آدمی ہے تو دونوں کا مقابلہ نہیں، یہ دونوں میزبان آپس میں بات کرتے ہیں، مطلب ہے کہ میزبان جو آپس میں کر رہے ہیں، میزبان آپس میں بات کریں گے، صدر مناظر چیک نہ کریں، حوالہ چیک نہ کریں، دمخم نہیں ہے آپ میں بات کرنے کا، حوالہ چیک نہیں کریں۔ عبداللہ صاحب آپ کے مناظر میں دمخم نہیں ہے بات، یہ ہو تو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں واقعی غلط ہے، کیوں لیتا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں واقعی غلط ہے، سہارا نہ لینا۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے یہ کلیئر کر دی، بالکل صاف کر دی کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا، اچھا انہوں نے کہا تھا کہ میں آخر زندگی میں رفع یدین دکھا رہا ہوں چار جگہ کرنا، یہ جھوٹ بولا تھا۔ جہاں آخر زندگی کا ذکر ہے وہاں رفع یدین کا ذکر نہیں، اپنی طرف سے ملائیے، یہ بات جھوٹ ہے۔ دوسری بات، مولانا آپ نے جو کہا ہے کہ آخری ایام کے صحابی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مطلب کہ آخر میں ایمان لائے تھے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، شروع سے صحابی چلے آ رہے ہیں، مکہ سے صحابی چلے آ رہے ہیں، وہاں سے اہل ایمان چلے آ رہے ہیں، آپ آخری ایام کے صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ آخری ایام کا صحابی ذرا بتائیں تو صحیح کسے کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ ایک بات انہوں نے کی تھی، اس کے اوپر بھی دلیل جو پیش کی، اچھا یہ حدیث سراج، مولانا حدیث سراج میں تو چار جگہ کرنے کا ذکر ہی نہیں، آپ نے تو دعوے میں چار جگہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا آپ کے اس حدیث کے مطابق تو آپ کی نماز خلاف سنت ہے، ایک سنت چھوڑے تو بھی خلاف سنت، چار چھوڑے تو بھی خلاف سنت، آپ اپنی نماز کو خلاف سنت ثابت کر رہے ہیں، ذرا عقل سے کام لیں۔ جس حدیث میں چار کا ذکر ہی نہیں ہے کہتے میری دلیل بن گئی، ایسے تو پوری کتاب اٹھا کے اپنی دلیل بنا لے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اچھا میں نے کہا تھا کہ انہوں نے چار باتیں کرنی ہیں، چار باتیں دکھانی ہیں، چار جگہ پر رفع یدین آپ علیہ السلام نے کیا، اس کے علاوہ باقی کسی جگہ نہیں کیا، اور آخر زندگی تک کیا۔ جب یہ تین باتیں آ جائیں نا حدیث میں
تو مجھے کہہ دینا کہ اہل حدیث نے آج دلیل پیش کر دی. میں کہتا ہوں کہ آج 3 گھنٹے نہیں, میں قیامت تک مہلت دیتا ہوں, یہ 3 باتیں نہیں دکھا سکتی. اچھا یہ بات اگلی بات میں چلا رہا ہوں. یہ تھی ان کی جو 1-2 دلیل پیش کی تھی. میری دلیل دیکھنا ذرا. اب میرا دعویٰ تھا, ہماری طرف سے جو دعویٰ لکھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھاتے اور رکوع میں جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین نہ کرنا ثابت کریں گے. دیکھیے ذرا, یہ میرے پاس صحاح ستہ میں سے نسائی ہے, اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں نے صرف صحیح حدیثیں لکھی. اور امام نسائی کے ساتھ 9 محدثین کے نام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. 9 محدثین کے نام, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. میں جو حدیث پیش کروں گا مولانا اس کو 10 محدثین صحیح کہیں گے. مولانا اس کو 10 محدثین صحیح کہنے والے ہیں. سنیے پہلی حدیث, یہ صفحہ, یہ پہلی حدیث. اخبرنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن مبارک عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن القمہ عن عبد اللہ قال الا اخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولانا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر حضر میں آپ علیہ السلام کے خادم ہیں, جو سفر حضر میں آپ علیہ السلام کے خادم ہیں, قریب کھڑے ہونے والے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کی خبر نہ دوں. فقام, کھڑے ہوئے, فرفع یدہ اول مرہ, شروع میں رفع یدین کیا, ثم لم یعد, پھر رفع یدین, بات صاف ہوئی نہیں ہوئی, پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا. مولانا دیکھیں بات کلیئر آ رہی ہے نا میرے دعوے کی, ایسی آپ بھی دکھا دیں, ہم نے ترک ثابت کر دیا نا. دوسری حدیث یہ اوپر آ رہی ہے. اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. یہ دوسری حدیث آ رہی ہے, صفحہ اس کے 161 ہے. اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. مولانا یہ بھی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کہہ رہے ہیں, مولانا صحابی رسول ہے, وفات کے بعد کہہ رہے ہیں الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ, نماز پڑھائی اور صرف ایک ہی مرتبہ رفع یدین کی. بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ 2 حدیثیں میں نے پیش کر دی. مولانا 10 محدثین تو وہ تھے نا, یہ آپ کے گھر کا آدمی ہے. علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلد ہے, یہ شام کا غیر مقلد اہل حدیث, وہ کہتا ہے کہ یہ نسائی کے اندر جو حدیث ہے نا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں میں. مولانا آپ بھی اپنا پورا دعویٰ ثابت کر دیں. یہ میرے پاس سیاستہ میں سے دوسری کتاب ہے, یہ ترمذی سیاستہ میں سے دوسری کتاب ہے. میں تیسری دلیل پیش کرنے چلا ہوں اپنے موقع پر. مولانا آپ کے پاس ابھی تک اللہ کا شکر ہے ایک بھی نہیں آئی, اور تا قیامت نہیں آئے گی. میں کہہ رہا ہوں تا قیامت نہیں آئے گی. 3 باتیں آپ دکھا دیں, میں آپ کو مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. 3 باتیں ہوں. یہ تیسری حدیث آ رہی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. فصلی, نماز پڑھائی, فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, صرف شروع میں رفع یدین کیا, صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا, صرف شروع میں رفع یدین کیا. مولانا پتہ چلا نہیں چلا رکوع کے رفع یدین کے چھوڑنے کا. دیکھیں پھر یہ حدیث, اس کے بارے میں امام ترمذی خود فیصلہ دے رہے ہیں, حدیث ابن مسعود حدیث حسن. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
حسن حدیث ہے, کبھی ضعیف نہ کہہ دینا مولانا. آپ نے آج مؤلفین سیاستہ کی مخالفت کرنی ہے. امام ترمذی جس کو حسن کہیں گے آپ اس کو ضعیف کہیں گے, امام نسائی جس کو صحیح کہیں گے آپ اس کو ضعیف کہیں گے, البانی جس کو صحیح کہیں گے آپ آج اس کو ضعیف کہہ کے آپ دکھائیں گے. یہ 3 حدیثیں ہو گئی ہیں میرے موقع پر. یہ سیاستہ میں سے, سیاستہ کا نام لیتے ہیں نا, سیاستہ کا, سیاستہ میں سے تیسری کتاب ہے ابو داؤد. مولانا کیوں اتنے رنگ اڑ گئے, ابھی تو چوتھی حدیث ہے. باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع. مولانا ابو داؤد, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ عنوان باندھ رہے ہیں کہ رکوع کے وقت رفع دین نہ ہونے کا ذکر, رکوع کے وقت رفع دین نہیں جنہوں نے ذکر کیا ان کی حدیثیں, وہ 2 حدیثیں ذکر کر رہے ہیں. چوتھی حدیث آ رہی تھی. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدی الی یوم القیامہ. میں نے الحمدللہ اپنی گفتگو کا آغاز رب کے قرآن سے کیا, لیکن مقلد کو قرآن نہیں آیا. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آیا, لیکن آج حناف سے نبی کی حدیث سے آغاز نہیں آیا. معلوم ہوا مقلد کے پاس رب کا قرآن نہ نبی کی حدیث ہے. کہا مغالطے بھی دیکھتے جانا. کہتا ہم کہیں گے محدثین نے صحیح کہا, تم کہو گے ضعیف ہے. میں کہتا ہوں اسی محدث سے پوچھ لو ترمذی سے, وہ کہتا ہے قال ابن المبارک لم یثبت حدیث ابن مسعود. ترمذی کی مان لو, ترمذی کی مان لو, کوئی بات نہیں. امام ترمذی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تیری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی آفرین ہے. کہتا ترمذی کی آدھی کہتا ہے اینو کہنے نہیں میٹھا میٹھا ہپ تو کوڑا کوڑا تو. آگے چلیے, کہنے امام ابو داؤد نے کہا ہے لم یذکر الرفع, اور ترجمہ بھی عبداللہ صاحب نے کیا ہے کاش نام سے وفا کرتے, کاش نام سے وفا کرتے. ترجمہ کیا جنہوں نے رفع دین رکوع کی ذکر نہیں کی. ذکر مطلب ہے یا پر ذکر نہیں, مطلب اے منسوخ نہیں. آپ کہہ دیں یہاں کو بندہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہنا دیکھو نبی دی رسالت ہے تے جے وہ اٹھ کے وہ سورہ اخلاص پڑھ کے نبی علیہ السلام دی رسالت دا انکار کر دے, انہوں بیوقوف کہو گے کہ مند فیصلہ کر لیا. بہرحال پھر کہندے تین لا کے ایک حدیث پڑھی, بیچارے یہ دیر تک کہ ایک باری نسائی سے پڑھی, پھر کوئی لبی, پھر پڑھ لی, پھر چیتا ہے وہ ہو ایک جگہ 2 باری پڑھ لی ہے. پھر کہتے ہیں ہم ترمذی سے, ترمذی کا فیصلہ بھی لے دیا. پھر ابو داؤد چاہے باپ نے خود فیصلہ کرتا کہ ہے وہ ذکر نہیں. آپ ترجمہ کیتا جنہوں نے بیان نہیں کی, ذکر نہیں کی, اے نہیں جنہوں نے کہا منسوخ ہو گئی. ہاں ایک منٹ کہتے میں جو پیش کروں 8 محدثین نے صحیح کہی, خیر سے جس محدث کی ابتجا پیش کی تصحیح اسی نے کہہ دیا لم یثبت, اور کہتے ہیں 10. حضرت گنتے جانا, یہ میرے ہاتھ کے اندر تلخیص الحبیر ہے, حافظ ابن حجر شارح بخاری کی ہے, اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود کے جسے قال ابن مبارک لم یثبت ثابت. اور کون ابن مبارک؟ امام ابو حنیفہ کا شاگرد کہتے ہیں اسے. اب تو استاد کے مخالف کڑا ہے شاگرد. کہتے ہیں وقال ابن ابی حاتم عن ابی ھذا حدیث خطا 2 وقال احمد بن حنبل مجتہد مطلق والشیخ یحییٰ بن آدم هو ضعیف. اچھا جی نقل البخاری عنہما وتابعہما 5 بخاری, اور آگے وقال ابو داؤد لیس هو بصحیح. ابو داؤد پڑھی ہے وقال ابو داؤد لیس هو بصحیح. عبداللہ صاحب حوصلہ کرو, ٹائم نہیں سیدھ مکدا, پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی. وقال ابن حدیث وقال دارقطنی لم یثبت, معاملہ تو ثابت ہی کوئی نہیں. وقال ابن حبان فی الصلاۃ ھذا احسن خبر روی علی اہل الکوفہ هو اضعف الشیء یقول علیہ. بڑائی تو چل بڑی خوبصورت پر سب تو کمزور تو صحیح گئی ہے. لو جی 8 پورے ہو گئے. اچھا ایک منٹ جی, میری بھی اعتراض کیتا کہندے نے دعوے چ 3 پیش کیتے, مولوی صاحب اردو پڑھنی نہیں آندی, مجھے لگتا لے آؤ جی تحریر, جے کاش اردو نہیں آندی میرے کو سکھ لو,
اللہ نے فضل ماسٹر صاحب بھی پڑھا کے تھا اردو پرائمری ماسٹر صاحب پڑھائی نہیں اردو انہوں نے اے دیکھو تھے کہنے علماء اہل سنت وال جماعت صبر کر علماء اہل سنت وال جماعت کے علماء حضور کی مکمل نماز جس میں رکوع جاتے وقت رکوع کا لفظ آیا انہیں نہیں پڑھی کتنی آیا جے رکوع سے سر اٹھاتے لفظ کو آیا جے پونا بھی نہیں پھر پڑھی اور کہتے تیسری رکعت شروع میں کوئی لفظ آیا نہیں جتنا وہی کر دینے کوئی لفظ آیا نہیں دیکھو آج حدیث او پڑھی اپنے مذہب کے خلاف آپ کہتے صرف پہلی انہوں فطرہ نہیں نہ کی تھی پھر اللہ اپنے خلاف ہی سپڑ لا پیا لو تیجی گل ہے تیجی لو جی ابن اکبر اے دیکھو شیخ اکبر محی الدین کہندے نے جی شیخ اکبر ابن عربی صوفیاں دا امام دیوبندیہ دا شیخ اکبر انہوں پوچھ لیے کہ عبداللہ بن مسعود حدیث دا معنی کی ہے وہ فرماندے نے کہندے مینوں اللہ دے نبی خواب وچ ملے کہ ابن عربی رکوع جاندیاں اٹھدا رفعدن کریا کر سبحان اللہ رفعدن کیا صبر کر اوئے آگے دیکھ کہتا ہے ابن مسعود وغایت المفہوم من حدیث ابن مسعود والبراء ابن عازب انه كان علیہ السلام يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة لا يزيد علیہ اے انه رفع مرة واحدة لم يصنع ذلك مرتين کہتے ہیں حدیث کا مطلب ہے کہ پیارے پیغمبر نے ایک بار انج کیتا بار بار شروع انج نہیں سی کیتا یہ معنی نہیں کہ رکوع جلدا کیتا نہیں آئے اے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح جل رہا ہے جو گھر کہیں تیرا تو نہیں ایک منٹ کہندے دیکھو ایک مفہوم عبداللہ دا ایک ابن عربی شیخ اکبر دیوبندیہ دا او دا کنے مفہوم ہو گئے دو احتمال دو ہو گئے تے علاوہ سورت لکھیا اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال کہندے او چلو جی انہاں کیا کہ عبداللہ بن عمر آخری مجھے مسلمان ہوئے سن کہ شروع چ دیکھو قربان جا امام بخاری دی فقاہت تے انہاں نے دو حدیثاں آندیاں ایک او جو شروع تو لے کے سے ابھی آخر تک نبی نے رہا شروع ہوئے مان گئے تے آخر میں وہ کھاتا ساری زندگی نبی نا ساری زندگی نبی نا انہیں بھی صحابی نے بھی کیتا تابعی نے بھی کیتا تابعی نے پوچھا جناب کتوں لیا کہ ابا جی کو لیا صحابی کو لیا پوچھا تسی کتوں لیا پیارے پیغمبر کو لیا جے میرے نبی نے چڑھیا ہوندا صحابی چڑھدا صحابی نے چڑھیا ہوندا تابعی چڑھدا نہ میرے نبی نے چڑھیا نہ صحابہ نے چڑھیا نہ تابعی کہندے جی تین مقام ہے او صبر جی کہندے تین مقام والی ہے دیکھو میں دعویٰ پڑھ کے سنایا اے دیکھو جی ایک منٹ صبر کہندے ادھر جی مول صاحب میں تم دسنا کہندے جھوٹ کہندے جھوٹ بولنے میں جن کو آر نہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کہندے جی دینا پڑھی ہے تین حدیث پڑھی ایک گنیاں تین کتابوں جو بڑھ کے پڑھتے ہیں تین پڑھتی ہیں پھر سچ کہوں میں جھوٹ دوں اگر نہیں تو آپ ماسٹر مینو کارڈ سانو پوچھ لو کہتے ہیں یہ بھی مسافر صحابی ہیں آپ کے ساتھ 3 احادیث کو 164 نمبر دے دیئے ٹھیک ہے عوام کو ایسا فریب سوامی دیانت نہ دے سکا ہندو لیڈر سوامی دیانت بھی حجت تو کھانے جو عبداللہ دے دیا ہے نام عبداللہ تو کہیں دعا ہے انہا للہ نام عبداللہ اور تو کہیں دعا ہے انہا للہ ایک منٹ جی آصف نام ہے تو کہیں دعا ہے نام آصف ادھر نام عبداللہ ادھر بھی دھوکھا ادھر بھی دھوکھا ادھر عبداللہ ادھر آصف صبر ادھر کہندے صبر اگو کہندے جی دیکھو اچ نہ کرن دا کتھے آ ادھر کہندے کتھے آ میں ثابت کیتا نماز شروع رکوع جاندیاں نہیں رکوع تو تیسری رکعت دے شروع بھی او بھی شروع سے ایمان لینا اے من گئے تے آخر عمر تک نبی نے رہنا میں ثابت کیتا بخاری چوں اور جواب آیا چارے مقام آئے آخری عمر ذکر آیا تے پھر نبی کی فاطمہ کرنا آیا انہوں نے کہ تابعی نے کیتا یہ بھی ہمیشہ ثابت نہیں ہویا ادھر کہندے پھر اگوں مینوں کہندے منع اے ماسٹر مینوں کارڈ دی یہ لکھدا ہے کہنا سنت میں 2 پہلو ہیں ایک فعل کا یعنی کرنے کا دوسرا ترک کا یعنی نہ کرنے کا پہلو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے
جڑا کیتا اسا دکش نے نہیں کیتا وہ بھی آ گیا منو میں جڑا کیتا وہ ثابت ہو گیا جڑا نہیں ثابت ہو نہیں کیتا اچھا پھر صبر جی حدیث سراج دا جواب نہیں آیا میں صحیح بخاری پر ہائے آج ٹائم نہیں مکنا آج نہیں مکنا آج ٹائم نہیں مکنا عبداللہ صاحب میرے ٹائم چھوٹا گیا ہے عبداللہ صاحب میری بات عبداللہ صاحب میں نہیں کر رہا ایک منٹ خاموش عبداللہ صاحب آپ تو ادھر دیکھیے دیکھیے یار چپ کرنا کیوں چپ کر جاؤ کیوں چپ کر جاؤ بات کیا ہو اتنی جلدی کہ چپ کر جاؤ میں صدر ہوں اور میں نے پوچھا تھا کہ صدر کو بولنے کا حق ہے یا نہیں کیا کہا تھا کیا کہا تھا اب کہہ رہے تو چپ ہو جا اب کہہ رہے تو چپ ہو جا کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے آرپی صاحب کو درمیان میں آؤ نا آرپی کو درمیان میں لاؤ ادھر یار دیکھیں بے فکر ہے یار مولانا یحییٰ آرپی صاحب کے وقت میں ٹائم خراب کر دے درمیان سے آؤ درمیان سے آؤ وہ آرپی کو درمیان سے آؤ درمیان سے آ کے کھڑا کرو نا بندہ نال ٹائم لا کے اتنے باؤ درمیان ساڑا وقت خراب نہ کرو جان نہیں چھٹنی آج انج نہیں جان چھٹنی آج انج نہیں جان چھٹنی یہ طرفوج میں ماتی جان نہیں چھٹنی ادھر آؤ سر دے ٹائم باقی ہے ٹائم باقی جی کہندے نے حیدر جی میں دعویٰ کیتا اپنے حدیث دا یہ دی تحریر دے مطابق ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز شروع کر دے رکوع جاندے اٹھدے رفعتین فرماندے اچھا اگر نماز ہوتی 2 رکعت سے زائد تو تیسری شروع کرتے اے 4 مقام ذکر نہیں انجی میں بیان کیتے نے ہن دیکھو نماز شروع موجود رکوع موجود رکوع تو رفعتین موجود پیارے پیغمبر کرنا پھر صحابی دا کرنا پھر تابعی دا کرنا نہ پیارے پیغمبر نے چھوڑی نہ صحابی نے نہ تابعی نے کہندے 4 ذکر 3 مان گئے ہو 3 مان گئے ہو پھر 4 میں سنن نسائی سے پڑھی اور 4 مقام والی پڑھی آخری عمر کی پڑھی کہ وہ صحابی آخری عمر میں کہتا آخری عمر نبی کے ساتھ تھا کہتا ایمان شروع سے لے آئے تے آخر تک رہنا میں پڑھیا چند سیکنڈ ایک منٹ آپ سے گفتگو کریں عبداللہ بھائی آپ کے مناظر نے اپنی پچھلی تقریر میں یہ فرمایا کہ میں نسائی کی روایت پیش کروں گا اس کو امام نسائی کے ساتھ 10 محدثین نے صحیح کہا ہوگا 9 محدثین نے صحیح کہا ہوگا تو آپ اپنے مناظر سے وہ حوالہ لے کر دیجئے کہ جس میں نسائی کی اس حدیث کو 9 محدثین نے صحیح کہا حوالہ دیں حوالہ دیں صدر بات کریں یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ میں نے آپ نے مناظر سے لے کے دینا ہے آپ کے مناظر نے کہا ہے آپ کے مناظر نے 2 حدیثوں کو ایک کہا ہے کہ جب دوسرے فٹ کی ہے وہ آپ نے ثابت کرا کے دینی ہے ان کی ٹرم ختم ہو لے پھر میں آپ سے بات میرے مناظر نے کسی بھی 2 حدیث کو میں بات کروں گا واپس ہو جائے گی وہ بیک کر کے دیکھ لیں گے بیک کر کے ایک منٹ کم کریں دیو کمال کر لیتے ہیں ایک منٹ 10 آدمی ہے پیش کریں گے دے دوں گا 10 آدمیوں کا یہ کہہ رہے ہیں 10 آدمیوں سے حوالہ لے کے دوں گا صحیح ہے 10 محدثین نے اسی کوئی تیسرا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کہتے ہیں جی مقلد کے پاس نہ قرآن تھا نہ حدیث
मौलाना कुरान जो पढ़ा था आपने उससे कौन सा रफ़ा यदैन करना साबित किया था? बात तो रफ़ा यदैन के मसले पर होनी थी। जो आयत आपने पढ़ी है उसका रफ़ा यदैन से क्या ताल्लुक? झूठ बोलने के लिए तो मैंने पढ़ना नहीं था। जो रफ़ा यदैन से मुताल्लिक़ का बात होगी उसी को पढ़ूंगा ना। आप पढ़ रहे हैं मैं यतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह और बात चल रही है रफ़ा यदैन की, उसमें रफ़ा यदैन का कहाँ से जिक्र आ गया? दूसरी बात कहते हैं हदीस भी इनके पास नहीं है। मैंने जो हदीसें पढ़ी थी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको हदीस नहीं कहते तो आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं उसे? कहते हैं ना कुरान है इनके पास ना हदीस है, झूठ बोलने के लिए ज़ुबान इनके पास जरूर है। तो बहरहाल बात ये चली थी, कहते हैं इन्होंने एक ही हदीस को 3 मरतबा पढ़ा। आपने जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को 3 जगहों से पढ़ा था, वो एक साहबी नहीं थे, वो 3 हो गए थे। तो माल तो ये है, आप एक हदीस को बुखारी से पढ़ रहे हैं, नसाई से पढ़ रहे हैं, हदीस सिराज से पढ़ रहे हैं, कहते 3। मैंने 3 किताबों 2 किताबों से पढ़ी, कहते 1। ये है तराजू इनके इंसाफ का कि मेरी हदीस 3 जगहों से हो तो वो है 1, ये अगर 3 जगह से एक ही पढ़े तो वो 3 है। ये है जनाब के करम नवाजी है। फिर मैंने कहा था अच्छा ये मुझे तिरमिज़ी दे, मुझे ये तिरमिज़ी दे। मैंने जो हदीस पढ़ी है उस पर इन्होंने कहा था कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जरा नकल की है। ये बात की थी ना, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जरा नकल की है। ये मैंने हदीस पढ़ी है इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उस पर मुझे ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जरा दिखा दे। झूठ बोला इन्होंने, सही झूठ बोला इन्होंने। मैंने कहा था झूठों की लाइन लगी हुई है, मैं दिखाऊंगा झूठों की लाइन लगी है। सदर मुनाज़िर से मैं अब मुतालबा करूंगा कि ये जरा जो इन्होंने नकल की है कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जरा उस हदीस पर नकल की है जो मैंने पेश की है, जो मैंने पेश की है उस हदीस पर नकल की है। मौलाना दिखा दे, अगर उस हदीस पर ये जरा हो तो मेरी शिकस्त, ना हो तो आपकी शिकस्त। फैसला कौन करते हैं मौलाना? झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है जनाब, जो झूठ बोलते हैं उन्हीं के चेहरों से नवाया होता है। अच्छा तो ये देखें हदीस इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं ये पेश कर रहा हूँ, और कौल यहाँ लिखा हुआ जरा पहले होती है बाद में होती है, आपको इतना भी पता नहीं है। एक झूठ पहले मैंने एक झूठ पहले पकड़ा था बुखारी वाला कि जिस हदीस में आखिरी जिंदगी का जिक्र है वहां रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं, उस झूठ का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा झूठ अभी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वाला आ गया, इसका कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा कहते हैं जी ये अबू दाऊद से जो पेश किया है वो कहते हैं जी उन्वान उन्होंने कायम किया है जिन्होंने रुकू का रफ़ा यदैन जिक्र नहीं किया। मतलब यह है कि है तो सही जिक्र नहीं किया, और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये जिक्र इसलिए नहीं कहता भी है था। आप जो कहते हैं कि 4 के अलावा बाकी जगह पर रफ़ा यदैन आपने इस्लाम ने नहीं किया, वहां तो आपने नहीं दिखाया कि नहीं किया, वहां तो दलील इतनी बात ही है ना कि आपने इस्लाम से वहां रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं, वहां जिक्र ना करने का मतलब है कि नहीं किया, और जहां मैं दिखाऊंगा जिक्र ना नहीं किया वो कहते हैं इसका मतलब कि जिक्र नहीं किया, वो है तो सही। अस्तगफिरुल्लाह, ये मेयार है इनके झूठ पर झूठ बोलने का। और देखें कहते जी 8 मुहद्दिसीन ने तस्हीह की, मैंने 8 नहीं, निसाई की जो बात मैंने की थी मौलाना हवाला दे दो, मैं निसाई के दूसरे तीसरे सफ़े पर ये वाले लगे हुए, क्यों परेशान होते हैं? ये सुनन निसाई है, ये ज़हरुल रिबा है, ये ज़हरुल रिबा है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी फरमाया कि ये सारी हदीसें सही हैं। मौलाना उन सारी में ये हदीस आती है नहीं आती मेरे वाली? और आगे 9 मुहद्दिसीन इत्तिफाक कर रहे हैं कि ये हदीस ये किताब सही हदीसों की किताब है। मौलाना ये सही हदीस कह रहे नहीं कह रहे, ये 10 मुहद्दिसीन का मैंने हवाला दिखा दिया, दिखाया, इनको भी शायद मान जाएंगे लोग। अच्छा अब मैंने कितने झूठ पकड़े हैं? एक बुखारी का, दूसरा तिरमिज़ी का, तीसरा किसका पकड़ा है? अबू दाऊद का, और मैंने चौथा झूठ जो इनका पकड़ा है वो ये था क्या 8। अब चौथा झूठ मेरा सुनिए, मैं जो इनका चौथा झूठ पकड़ रहा हूँ, कहता जी जिन 8 मुहद्दिसीन ने तस्हीह की उन्हीं ने ज़ईफ कहा है। मौलाना एक हवाला 9 में से पेश कर, झूठ है ये, मैं इन झूठों के जवाब दूंगा ना। ये क्या है कि आप अवाम को धोखा दे रहे हैं और बल्ले बल्ले हो रही झूठ के ऊपर। 4 झूठ मैंने पकड़ लिए। और देखे कहते हैं दारे कुतनी ने ज़ईफ कह दिया, इब्ने हजर ने ज़ईफ कह दिया, फलां ने ज़ईफ कह दिया, वो तो सारे शाफी थे। शाफी ने हनफियों की दलील को ज़ईफ कह दिया तो वो मुहज्जत बन के हमारे लिए। बात ये हो रही है कि जो मैंने
मुहद्दिसीन पेश किए, मैंने तो तुम्हारे घर का मुहद्दिस पेश किए। अल्लामा अलबानी इनके घर का आदमी नहीं थे, घर का आदमी है जो सही कह रहा है। और मौलाना अल्लामा अलबानी कहते हैं कि जिन्होंने भी इस हदीस पर एतराज किया उनके पास कोई दलील नहीं है। मौलाना दारे कुतनी, ये देखें मौलाना दारे कुतनी अल-इल्ल वारिदा फिल अहादीस, ये देख वो कह रहे हैं इस्नादुहु सही, झूठ बोला था दारे कुतनी ने ज़ईफ़ का, ये 5वां झूठ पकड़ा गया। इस्नादुहु सही, मौलाना इस्नादुहु सही, 5 झूठ अच्छा 5 झूठ मैंने पकड़े मौलाना, 5 झूठ पकड़े मैंने भी। आगे देखें इब्ने अरबी का हवाला, मौलाना इब्ने अरबी का हवाला जो दिया है इब्ने अरबी के बारे में, तो आपके अकीदा अहल हदीस के अंदर मौलाना याहिया कौंदरी लिख रहे हैं कि ये तो जिंदीक आदमी है, और याहिया कौंदरी भी लिखता है कि जिंदीक आदमी है। तुम जिंदीकों से अहल हदीस का मफहूम दिखा रहे हो मौलाना, आपका मौलवी लिख रहा है ये। अच्छा अब देखें अब मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर 3 हदीसें पहले पेश कर चुका था, अब मैं 4थी हदीस पेश कर रहा हूँ। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का